حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات، قدموں کے نشانات کو ظاہر فرما دیے۔ یہ ایک معجزہ کہہ لیں اس بات کو، لیکن یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کسی پتھر پر چلتے، کسی پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھتے، تو وہ پتھر پر سے جب حضور علیہ السلام اپنا قدم مبارک ہٹاتے تو وہ پتھر نرم پڑ جاتا، اور جب پاؤں ہٹاتے تو اس پتھر پر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان چھپ جاتے، بن جاتے، نشان ظاہر ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی پتھر پر، سخت چیز پر یعنی پتھر پر چلتے تو وہ پتھر جیسی آپ علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے آتا تو وہ نرم پڑ جاتا، نرم ہو جاتا، حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام اس پتھر پر سے اپنا پاؤں ہٹاتے، آگے چلتے تو اس پتھر پر حضور علیہ السلام کے نشانات ظاہر ہو جاتے۔ اسی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفہ سے کچھ دور میل پر گئے سیر و سیاحت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے پانی کی طلب کی کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک زمین پر مارا اور وہاں سے پانی نکل پڑا۔ جب وہاں سے پانی نکلا تو حضور علیہ السلام نے وہ پانی اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا، آپ نے وہ پانی پیا، لیکن جب پانی پی لیا تو حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک پھر اسی جگہ پر زمین پر مارا اور پانی کا جو اخراج تھا وہ وہاں سے بند ہو گیا۔ یہ چند روایت آقا کریم علیہ السلام کی قدم مبارک کی عظمت اور ان کی فیوز و برکات کے حوالے سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ویسے تو تمام اعضائے جسم میں، آپ علیہ السلام کے پسینے میں، آپ علیہ السلام کے ہتھیلی میں، انگلی میں وغیرہ وغیرہ نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں رکھیں، لیکن آپ علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے وہ بھی فیوز و برکات کا منبع تھے۔ حضرت اس کے علاوہ بھی دیگر روایتیں موجود ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کے فیوز و برکات کو ظاہر کرتی ہیں۔